لیکن بہت افسوس کے ساتھ اور بہت ہی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ملک کے اعلیٰ ترین اداروں کے اعلیٰ ترین لوگوں کی تمام یہ باتیں، یہ لیکس آ رہی ہیں باہر۔ ایکس جو ہمارے فارمر چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، ثاقب نثار صاحب، ان کے حوالے سے آج کل یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اسی ریسنٹ پاس میں دیکھا ہے کہ چیف جسٹس، ایکس چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے بڑی کہانیاں تھیں۔ پاکستان کے لیے، لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے یہ بہت ہی بڑا لمحہ فخریہ ہے۔ میں ایز اے پاکستانی یہ سوچتا ہوں اور میرا یہ سوال ہے، کیا ہمارے پاس، ہماری جوڈیشری میں کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ جب کوئی سٹنگ، جب یہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جب غلط کام کر رہے تھے تو جوڈیشری کا اپنا میکینزم کوئی ہوتا کہ ان کو اس کام سے روکتا، تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ دوسری بات یہ کہ کیا اس عہدے پر آنے میں کا جو چیک ہے، نظام کا، سسٹم کا جو چیک ہے اور جوڈیشری کا اپنا چیک ہے کہ جہاں پر ایسے عہدوں پر آنے سے پہلے اس کا کردار، اس کی تمام چیزیں، اس کا بیک گراؤنڈ چیک ہو کر اس جگہ پہ آئے بندہ، تو کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ یہ دو سوالات ہیں کہ جب ہر کوئی ایکس ہو جانے کے بعد ہی اس کی کہانیاں کیوں آتی ہیں، تو پھر سسٹم پہ آج جو موجودہ لوگ ہیں ان کے اوپر اعتبار کون کرے گا، کیسے رہ جائے گا؟ یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ان اعلیٰ عدلیہ کے اور عدلیہ کے ججز جو کہ ایماندار، کیریکٹر وائز جو ہے وہ اپ رائٹ سارے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی اچھی بات نہیں۔ ان کے لیے بیسیکلی زیادہ خطرناک بات ہے کہ ان کے ادارے کہ ایک فارمر چیف جسٹس کے حوالے سے اتنی کھلی گفتگو ہو رہی ہے ملک کے اندر، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چلانے والوں کو اور خاص طور پر عدلیہ کے اعلیٰ ایماندار لوگوں کو، عدلیہ کے کو ایسا کوئی میکینزم اپنے چاہیے کہ غلط بندہ اس سسٹم میں داخل ہی نہ ہو، اور اگر داخل ہو جاتا کر رہا ہے اس غلط کام کرتے ہوئے اس کو روکا جائے، اور خود نظام ایسا ہو، عدلیہ کا نظام ایسا ہو کہ وہی اسے روکے، تاکہ ایک کریڈیبلٹی جو ہے وہ بحال ہو۔ ورنہ آج سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ ظلم جو ہے وہ ہماری عدالتوں میں ہے۔ کوئی کام سب کو، اور عدالتوں کے ججز کو یہ پتہ ہے ساری چیزوں کا، تو ہمارے ایک عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا۔ پاکستان اس وقت ایک مایوسی کسی کیفیت میں ہے۔ ایک لے دے کر یہ ادارہ رہ گیا تھا جہاں پر لوگ سمجھتے تھے کہ انصاف ہو جائے گا، وہاں پر اگر فارمر ابھی حالیہ اس ایک ڈیکیڈ کے اندر، 10 سال کے اندر، ایک ڈیکیڈ میں 2 فارمر چیف جسٹسز کی کہانی سب لوگوں کو پتہ ہے۔ افتخار چودھری صاحب کا کیس جو ہے وہ ٹی وی پہ چلا، سب چیزیں ہوئی، سب کو پتہ ہے کیا کہانی ہے۔ ابھی ان والے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی کہانیاں ابھی تو کہتے ہیں شروعات ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے، یہ اچھی بات، اور خاص طور پر یہ عدلیہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں ایز اے پاکستانی، بینگ اے پاکستانی، بہت کنسرن ہوں اس حوالے سے۔ اور اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے نا، اس سے اس کی امید چھین لو، اس کو مایوس کر دو۔ کسی قوم کو، بڑی سے بڑی قوم کو اگر آپ کو ختم کرنا ہے، آپ اس سے اس کی امید چھین لیں۔ پاکستان میں لوگوں کی امیدیں چھنتی چلی جا رہی ہیں، لوگوں کو امید نہیں رہ گئی، لوگ اب ہر چیز کو نارمل طریقے سے لینے لگے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ غضب خدا کا ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا عجب نظام بن گیا ہے کہ کردار کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کردار، کیریکٹر کی کوئی اہمیت۔ یہ جو سارے واقعات ہیں، یہ کیریکٹر لیس ہونے کی وجہ سے سارے کام آ رہے ہیں نا، سارے یہ الزامات آتے ہیں کہ بندے کا اگر کردار نہیں ہے تو بندہ فارغ ہے۔ اگر بندہ انسان اچھا نہیں ہے تو وہ کونسلر اچھا نہیں بن سکتا، وزیر اچھا نہیں بن سکتا، چیف جسٹس اچھا نہیں بن سکتا، وہ وزیر اعظم اچھا نہیں بن سکتا، وہ کوئی عہدیدار اچھا نہیں بن سکتا، وہ سیاستدان اچھا نہیں بن سکتا، وہ کوئی سرکاری افسر اچھا نہیں بن سکتا۔ لیکن ہمارے یہاں کردار کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جب بات کرو کردار کی تو کہتے ہیں کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ ارے بھائی، کردار کسی کا ذاتی مسئلہ ہے؟ نہیں۔ اگر آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو کردار آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنی بچی کی شادی کرنے جاتے ہیں تو ایک لڑکے، ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے جب جاتے ہیں تو لڑکے کا کردار معلوم کرتے ہیں،
اس کی اٹھک بیٹھک معلوم کرتے ہیں, اس کے دوستوں کا معلوم کرتے ہیں. ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہو اور کردار معلوم کرتے ہو, تفتیش کرتے ہو, تحقیق کرتے ہو. یہاں پر 25 کروڑ لوگوں کو کسی کے حوالے کرنے جا رہے ہو, کہتے ہو کردار مسئلہ نہیں ہے. تو پھر یہی ہونا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے, یہی ہونا ہے. لیکن بہت افسوس کے ساتھ اور بہت ہی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ملک کے اعلیٰ ترین اداروں کے اعلیٰ ترین لوگوں کی تمام یہ باتیں, یہ لیکس آ رہی ہیں باہر. ایکس جو ہمارے فارمر چیف جسٹس ہیں پاکستان کے, ثاقب نثار صاحب, ان کے حوالے سے آج کل یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے اسی ریسنٹ پاس میں دیکھا ہے کہ چیف جسٹس, ایکس چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے بڑی کہانیاں تھیں. پاکستان کے لیے, لوگوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے یہ بہت ہی بڑا لمحہ فخریہ ہے. میں ایز اے پاکستانی یہ سوچتا ہوں اور میرا یہ سوال ہے, کیا ہمارے پاس ہماری جوڈیشری میں کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ جب کوئی سٹنگ, جب یہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جب غلط کام کر رہے تھے تو جوڈیشری کا اپنا میکینزم کوئی ہوتا کہ ان کو اس کام سے روکتا, تو آج یہ نوبت نہیں آتی. دوسری بات یہ کہ کیا اس عہدے پر آنے میں کا جو چیک ہے, نظام کا, سسٹم کا جو چیک ہے اور جوڈیشری کا اپنا چیک ہے کہ جہاں پر ایسے عہدوں پر آنے سے پہلے اس کا کردار, اس کی تمام چیزیں, اس کا بیک گراؤنڈ چیک ہو کر اس جگہ پہ آئے بندہ, تو کوئی ایسا نظام نہیں ہے. یہ دو سوالات ہیں کہ جب ہر کوئی ایکس ہو جانے کے بعد ہی اس کی کہانیاں کیوں آتی ہیں, تو پھر سسٹم پہ آج جو موجودہ لوگ ہیں ان کے اوپر اعتبار کون کرے گا, کیسے رہ جائے گا؟ یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. یہ ان اعلیٰ عدلیہ کے اور عدلیہ کے ججز جو کہ ایماندار, کیریکٹر وائز جو ہے وہ اپ رائٹ سارے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی اچھی بات نہیں. ان کے لیے بیسیکلی زیادہ خطرناک بات ہے کہ ان کے ادارے کہ ایک فارمر چیف جسٹس کے حوالے سے اتنی کھلی گفتگو ہو رہی ہے ملک کے اندر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چلانے والوں کو اور خاص طور پر عدلیہ کے اعلیٰ ایماندار لوگوں کو, عدلیہ کے کو ایسا کوئی میکینزم اپنے چاہیے کہ غلط بندہ اس سسٹم میں داخل ہی نہ ہو, اور اگر داخل ہو جاتا کر رہا ہے اس غلط کام کرتے ہوئے اس کو روکا جائے, اور خود نظام ایسا ہو, عدلیہ کا نظام ایسا ہو کہ وہی اسے روکے, تاکہ ایک کریڈیبلٹی جو ہے وہ بحال ہو. ورنہ آج سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ ظلم جو ہے وہ ہماری عدالتوں میں ہے. کوئی کام سب کو, اور عدالتوں کے ججز کو یہ پتہ ہے ساری چیزوں کا, تو ہمارے ایک عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا. پاکستان اس وقت ایک مایوسی کسی کیفیت میں ہے. ایک لے دے کر یہ ادارہ رہ گیا تھا جہاں پر لوگ سمجھتے تھے کہ انصاف ہو جائے گا. وہاں پر اگر فارمر, ابھی حالیہ اس ایک ڈیکیڈ کے اندر, 10 سال کے اندر, ایک ڈیکیڈ میں 2 فارمر چیف جسٹسز کی کہانی سب لوگوں کو پتہ ہے. افتخار چودھری صاحب کا کیس جو ہے وہ ٹی وی پہ چلا, سب چیزیں ہوئی, سب کو پتہ ہے کیا کہانی ہے. ابھی ان والے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی کہانیاں ابھی تو کہتے ہیں شروعات ہیں, پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں آئیں گی. یہ ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے, یہ اچھی بات, اور خاص طور پر یہ عدلیہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میں ایز اے پاکستانی, بینگ اے پاکستانی, بہت کنسرن ہوں اس حوالے سے. اور اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے نا, اس سے اس کی امید چھین لو, اس کو مایوس کر دو. کسی قوم کو, بڑی سے بڑی قوم کو اگر آپ کو ختم کرنا ہے, آپ اس سے اس کی امید چھین لیں. پاکستان میں لوگوں کی امیدیں چھنتی چلی جا رہی ہیں, لوگوں کو امید نہیں رہ گئی. لوگ اب ہر چیز کو نارمل طریقے سے لینے لگے ہیں. یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ غضب خدا کا ہمارے ملک کا, ہمارے معاشرے کا عجب نظام بن گیا ہے کہ کردار کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کردار, کیریکٹر کی کوئی اہمیت, یہ جو سارے واقعات ہیں یہ کیریکٹر لیس ہونے کی وجہ سے سارے کام آ رہے ہیں نا. سارے یہ الزامات آتے ہیں کہ بندے کا اگر کردار نہیں ہے تو بندہ فارغ ہے. اگر بندہ انسان اچھا نہیں ہے تو وہ کونسلر اچھا نہیں بن سکتا, وزیر اچھا نہیں بن سکتا, چیف جسٹس اچھا نہیں بن سکتا, وہ وزیر اعظم اچھا نہیں بن سکتا, وہ کوئی عہدیدار اچھا نہیں بن سکتا, وہ سیاستدان اچھا نہیں بن سکتا,
وہ کوئی سرکاری افسر اچھا نہیں بن سکتا. لیکن ہمارے یہاں کردار کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جب بات کرو کردار کی تو کہتے ہیں کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ارے بھائی کردار کسی کا ذاتی مسئلہ ہے نہیں. اگر آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو کردار آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنی بچی کی شادی کرنے جاتے ہیں تو ایک لڑکے ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے جب جاتے ہیں تو لڑکے کا کردار معلوم کرتے ہیں, اس کی اٹھک بیٹھک معلوم کرتے ہیں, اس کے دوستوں کا معلوم کرتے ہیں. ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہو اور کردار معلوم کرتے ہو, تفتیش کرتے ہو, تحقیق کرتے ہو. یہاں پر 25 کروڑ لوگوں کو کسی کے حوالے کرنے جا رہے ہو, کہتے ہو کردار مسئلہ نہیں ہے. تو پھر یہی ہونا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے, یہی ہونا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.